السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ 15 سورہ الکہف آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت کے اندر آپ لوگ اصحاب الکہف کے بارے میں کافی ڈیٹیل کے ساتھ جان رہے ہیں۔ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ وَتَحْسَبُهُمْ اور تم سمجھتے ان کو، ایقاظاً کوئی کہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُودٌ ایقاظاً کا روٹ ورڈ ہے یا قاف ظا، وَهُمْ حالانکہ وہ رقود را قاف دال سوئے ہوئے تھے، وَنُقَلِّبُهُمْ اور ہم الٹا پلٹا رہے تھے ان کو، ذات الیمین دائیں جانب، وذات الشمال اور بائیں جانب، وَكَلْبُهُمْ اور ان کا کتا، باسط پھیلائے ہوئے تھا، ذراعیہ ذال راعین دونوں ہاتھ اپنے، بالوصید دہلیز پر، واو صاد دال، لو اطلعت اگر تم جھانکتے، علیہم ان پر، لولیت البتہ پیٹھ پھیر لیتے، منہم ان سے، فرارا بھاگتے ہوئے، ولملئت میم لام حمزہ اور البتہ تم بھر دیے جاتے، منہم ان سے، رعبا را عین با رعب یعنی خوف کی وجہ سے۔ اب یہاں پر غار میں اگر کوئی جھانک کر دیکھتے تو ایسا لگتا کہ وہ جاگ رہے ہوں، بلکہ وہ تو سو رہے تھے۔ کیونکہ وہ بار بار کروٹیں بدل رہے تھے۔ سوتوں کو جاگتا کیوں دکھایا گیا؟ تاکہ کوئی شخص ان کو غافل پا کر ان کے پاس نہ جائے، اور راہ گیر اگر گزرے بھی تو وہ یہ سوچے کہ مسافر دھوپ سے بچنے کے لیے سو رہے ہیں۔ اس نشانی میں بھی اللہ نے رحمت کا سامان اور آسانی پیدا کر دی۔ کتا ہاتھ پھیلائے ہوئے تھا، ویسے تو وہ اہل ایمان تھے، پھر کتا کیسے؟ جبکہ کتا رکھنا اسلام کی نظر میں ناپسندیدہ ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ جب وہ گھر سے نکل کر غار کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص نے ان سے بات چیت کی، وہ بھی ان کا ہم خیال تھا، اور اتفاق سے وہ شخص چرواہا تھا اور اس کے ساتھ کتا بھی تھا، اس لیے وہ کہنے لگا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ اور کتا غار کے اندر، بلکہ وہ غار کے اندر نہیں تھا بلکہ وہ دہلیز پر تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں رحمت کی بات ہو رہی ہے نا، لیکن وہ کتا باہر کی طرف تھا، تو کتے کو بھی یہ سعادت حاصل ہے نا کہ اس کا ذکر قرآن کے اندر موجود ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی کی مثال خوشبو پھیلانے والے اور برے آدمی کی مثال اس بھٹی جھونکنے یا پھونکنے جیسی ہے کہ خوشبو اٹھانے والا تو تجھے مفت خوشبو دے دے گا، تو اس سے خوشبو خریدے گا یا تو اس کے پاس بیٹھ کر اچھی خوشبو پائے گا، اور بھٹی جھونکنے والا یا پھونکنے والے کے پاس بیٹھے گا تو وہ تیرے کپڑے ہی جلا دے گا، یا پھر بدبو محسوس کرے گا، یا پھر اس کے اوپر کالک لگے گی۔ بالکل اسی طرح سگریٹ پینے والے کے دوست اس کو دیکھ کر یا تو عادی ہو جاتا ہے، اور اگر نہ بھی پیے تو دھواں سونگھ کر خود بھی بیمار پڑ جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس نقصان دہ چیز سے اپنے دوست کو منع نہیں کر رہا تھا۔ خیال رکھنا بہرحال کیا ہے، وہ ضروری ہے۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا وَكَذَلِكَ اور اسی طرح بعثناہم اٹھایا ہم نے ان کو لیتساءلوا تاکہ وہ ایک دوسرے سے سوال کریں بینہم آپس میں قولا کہا قائل کہنے والے نے منہم ان میں سے کم لبثتم کتنا ٹھہرے تم یعنی کتنے دیر یا کتنا عرصہ تم سوئے رہے قالوا انہوں نے کہا لبثنا ٹھہرے ہم یومن ایک دن او یا بعد یومن دن کا کچھ حصہ قالوا وہ کہنے لگے ربکم رب تمہارا عالم زیادہ جانتا ہے بما لبثتم جو ٹھہرے تم ساتھ اس کے فابعثوا پس بھیجو احدکم اپنی میں سے کسی ایک کو بورقکم وراقاف ساتھ اپنے سکے کے یعنی چاندی کے ہادی اس الی المدینتی شہر کی طرف فلینظر پھر چاہیے کہ دیکھے ایہا کون سا ان میں سے ازکا زیادہ پاکیزہ ہے طعامن کھانے کے اعتبار سے فلیاتکم پس چاہیے کہ لائے تمہارے پاس برزق منہ کھانا اس سے ولیتلطف لام طافا اور چاہیے کہ حسن تدبیر سے کام لے یعنی نرمی کرے ولا اور نہ یشعرن جتائے بکم تمہارے بارے میں احدا کسی ایک کو یعنی یہاں پر تشبیہ کذالک جو لفظ ہے وہ کس لیے استعمال ہوا ہے یہاں دو واقعات کی تمثیل بیان کرنا مقصود ہے کذالک اسی طرح یعنی ان کا سونا جس طرح ان کا سونا نشانی تھا بالکل اسی طرح جاگنا بھی عام روایات میں 300 سال کا ذکر آتا ہے اصل مدت بہرحال اللہ ہی جانتا ہے ہو سکتا ہے کہ جب وہ داخل ہوئے ہوں تو صبح کا وقت ہو اور جب اٹھے ہوں گے تو دوپہر یا شام کا وقت ہوگا تو جو بامقصد لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس بات پر بحث نہیں کرتے کہ کتنا وقت ٹھہرے ٹھیک ہے ورقہ اب چاندی کے سکے کو دے کر کسی ایک کو بھیجا کہ وہ شہر جا کر اپنے پاکیزہ کھانا اچھا سا لے آئے اس آیت کے حصے میں شخصیت کا اب دیکھیں ایک پہلو نظر آ رہا ہے وہ کون سا پہلو تھا پاکیزگی اور حلال رزق کی تلاش کیونکہ جو شخص دل سے اللہ کے احکامات کی پابندی کرتا ہے وہ چاہے کھانے کے لیے بے چین ہی کیوں نہ ہو یا اتنے سالوں بعد ہی اٹھا ہو وہ اس موقع پر بھی اس اصول کو نہیں چھوڑتا تو ولیتلطف سے مراد ایک معنی ہے نرم گوئی سے کام لینا اور لطف و کرم کا معاملہ کرنا تو بہرحال خوش اسلوبی اور حسن تدبیر سے کام لینا سوچ سمجھ سے کام لینا تو یہ بہترین عمل ہے لہذا ازقا طعامن ولیتلطف ولا یشعرن بکم احدا اور کسی کو خبر نہ ہو یہ 3 احتیاطوں کے ساتھ انہوں نے اس شخص کو کھانا لانے کے لیے بھیجا